میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں ماہ میلاد کے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچیوں کی محفل۔ جی ہاں، پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مل کر ہم محفل میلاد منا رہے ہیں۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ اس محفل میلاد میں شریک ہو جانا ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے نعرے بھی ہوں گے، کلام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں، سنت آداب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی انشاءاللہ سنیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں، الحمدللہ ماہ میلاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور خوب ولادت کی خوشیاں منانی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پیاری پیاری بچیوں، انشاءاللہ پیاری پیاری باتیں سیکھتے رہیں گے۔ ہماری چھوٹی سی بچیاں ہیں، کوئی تیاری کر کے بھی آئی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ سکھائیں گی، سمجھائیں گی، بتائیں گی۔ بہت خوبصورت باتیں ہونے کے لیے جا رہی ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں۔ پیارا سا سیگمنٹ ہے، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ پیاری بچیوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ ہم سیدھی جانب سے بھی ایک بچی کو بلائیں گے، الٹی جانب سے بھی ایک بچی کو بلائیں گے، اور ان کی خوبصورت باتیں انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ یہاں سے کون آئے گا بھائی؟ آ جائے بیٹا، آپ کا جھنڈا یہاں پر رکھ دیجئے، یہاں رکھ، اور مائک لے لیجئے۔ ان کو مائک دے بیٹا، شاباش۔ یہاں سے کون آ رہا ہے بھائی؟ کون ہے یہ لاسٹ؟ آ جائے بیٹا، آپ کا جھنڈا یہاں رکھ دیجئے، مائک آپ کے پاس ہی ہے۔ تو پیاری بچیوں، آپ کو بتاتے چلیں جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے، ایسے ہمارے پیارے نبی میں، وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بہت پیاری پیاری باتیں یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں انشاءاللہ آپ کو سنائیں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے حالات بیان کرتے ہوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا کہ یہ اونی لباس پہنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، میں نے ان کو نرمی سے جگایا تو مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا تات بلا بنی ساتھ کھانے پینے کی کمی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قبیلے میں لے کر گئی تھی۔ جی ہاں، یہ ہوا تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں بارش ہونے لگ گئی اور اناج کی کمی بھی پوری ہو گئی۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی زمین ہری بھری ہو گئی اور درخت
پھلدار اور جانور بھی ہیلدی ہو گئے۔ اور حضرت حلیمہ رضی تعالیٰ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے نیبر نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ آپ کا گھر ساری رات روشن دیتا ہے، کیا آپ اپنے گھر میں رات تو آگ جلایا کرتی ہیں؟ میں نے اس سے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی کچھ باتیں ہماری بچیوں نے بتائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی برکت نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ نعرہ کون لگائے؟ نعرہ لگائیں گے؟ لگائیں۔ سردار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، آتا کی ولادت، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، جشن ولادت، مرحبا، مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف رکھیں بیٹا۔ پیاری پیاری بچیوں، آپ نے سنا ہماری پیاری بچیوں نے کیا کیا بتایا؟ کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا۔ ایک بچی نے سنا ہے، بس۔ دو آپ نے بھی سنا ہے، اور کس نے سنا ہے؟ ان سب نے سنا ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں پھر کچھ سوالات کرتے ہیں آپ سے، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، جس کو بھی جواب آتا ہو نا ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہن کر آرام فرما رہے تھے؟ آپ بتائیے۔ ریشمی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ ہاں، ریشمی لباس نہیں تھا۔ کون بتائے گا؟ اور کون بتائے گا؟ اونی لباس تھا۔ بھئی ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، کون بتائے گا؟ یہ چھوٹی سی گڑیا، آپ بتائیں۔ اونی لباس تھا۔ ہاں، انہوں نے بتایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی لباس، اون کا بنا ہوا لباس پہنا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، اب یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے کیا چیز نکلی تھی؟ کون بتائے گا؟ دیکھیں، جس نے غور سے سنا ہوگا نا اس کو پتہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے کیا چیز نکلی تھی؟ آپ بتائیے۔ ان کو دے مائک بیٹا۔ نور۔ کیا نکلا تھا؟ نور۔ نور نکلا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے نور نکلا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں آپ سے، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ چھوٹی سی گڑیا خود ہاتھ اٹھا رہی ہیں، سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ چلیں کونے والی بچی سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں۔ قبیلہ بنی سعد۔ قبیلہ بنی سعد، انہوں نے جواب دیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی سعد۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیاری پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیاری بچیوں، شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ پیاری بچیوں، آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت معجزے کے بارے میں ہم سنیں گے۔ چنانچہ حضرت ام عاصم فرماتی ہیں کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خوشبو استعمال نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی۔ کوئی عطر نہیں لگاتے تھے، کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ جب حضرت عتبہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے
کہ ہم نے عتبہ کی لگائی ہوئی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی. اتنی پیاری خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ خوشبودار آپ ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ معلوم کرنے لگی. انہوں نے جواب دیا, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں میرے بدن پر چھالے ہو گئے تھے. چھالے سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ میرے جسم پر چھالے ہو گئے تھے. میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیماری کی شکایت کی. ہے نا, جب صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے نا, مشکل میں ہوتے تھے, تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام, تم پر درود اور سلام. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے, ان کی مشکلات دور ہو جایا کرتی تھی. چنانچہ کیا ہوا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی بیماری کا بتایا کہ حضور مجھے یہ شکایت ہے, مجھے یہ بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک ہتھیلیوں میں پھونک مار کر, دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مار کر میرے جسم پر پھیر دیا. اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے پیاری پیاری بچیوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہاتھ ان صحابی کے جسم پر پھیر دیے, اللہ پاک نے اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دی. تو یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا سا معجزہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس معجزے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. پیاری پیاری بچیوں, شامل کر رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے رنگ ایکٹیویٹی. مرحبا یا مصطفیٰ, سبحان اللہ. یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ایک ایکٹیویٹی کی صورت میں پیاری بچیوں ہم آپ تک ایک معلومات پہنچانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انفارمیشن ہے, معلومات ہے, اور وہ معلومات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل رکھی ہے, اس پر مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں سے اس کیٹیگری پہ جانا ہے جس کیٹیگری میں, جس تختی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے نام یوں لکھا ہوا ہوگا. اس کے آگے سے رنگ آپ نے اٹھانا ہے اور وہ رنگ جا کر آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے ہمارے سیدھے ہاتھ پر. اس میں جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی بھی نام ہیں اور مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کسی بھی ایک شہزادی کے نام پر جا کر رنگ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, کون کون کرے گا یہ ایکٹیویٹی بتائیں؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ہم سلیکٹ کرتے ہیں ایک گڑیا کو. آپ آئیں بیٹا, اپنا پرچم یہاں رکھ دیجئے. اب آپ نے سن لے, آپ نے وہاں جانا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام کی جو تختی ہے وہاں سے ایک رنگ اٹھانی ہے اور پھر وہاں پر جا کر آپ نے کسی بھی ایک شہزادی کے نام پر وہ رنگ لگا دینی ہے. سمجھ گئے آپ؟ جائیے ہم دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے. ماشاءاللہ فوراً اٹھا لی ہے رنگ انہوں نے اور بڑی تیزی کے ساتھ گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تلاش کر پاتی ہیں یا نہیں. ڈھونڈ رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے لگا دیا ہے. جی بیٹا, کس نام پر لگائی اپنے رنگ؟ حضرت بی بی فاطمہ زہرا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں اگلی پرفارمر کی طرف. کون آئے گا اگلا بھائی؟ آپ آئیں. چلیں جی, پرچم یہاں رکھ دیں. آپ کا پرچم اٹھا لے بیٹا. آپ بھی جائیں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے نام کی تختی کے آگے سے رنگ اٹھائیں گی اور جائیں گی بورڈ کی طرف اور آپ نے لگانا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادی کے کسی شہزادی کے نام کے آگے
رنگ لگا دیا ہے. کیا نام ہے؟ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیے پیاری بچیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شہزادی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4 شہزادیاں ہیں. اور آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک نام ہو گیا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام ہو گیا حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تیسرا اور چوتھا نام بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے جلد ہی. ایک بچی اور ہاتھ اٹھا رہی ہیں. اب کون جائے گا بھائی؟ اب کون جائے گا؟ چلے چھوٹی سی گڑیا سے ہی معلوم کرتے. پرچم رکھ دیں بیٹا آپ کا. شاباش. چھوٹی سی گڑیا ہے لیکن ماشاءاللہ بہت شارپ و ذہین ہے. پتہ نہیں ان کا ہاتھ بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. واہ بھائی واہ، فوراً اٹھا لیا ہے بھائی، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے. انہوں نے لگا دیا ہے رنگ سب سے زیادہ اسپیڈ میں. مائک دیجیے ان کو ذرا. تیسرا نام معلوم ہونے جا رہا ہے بیٹا. کیا نام ہے؟ حضرت ابی کلثوم. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹی سی بچی ہیں اور آپ اندازہ کریں ان سے ابھی بولا بھی نہیں جا رہا، مطلب بالکل کلیئر الفاظ بھی نہیں آ رہے، ابھی بولا بھی صحیح نہیں جا رہا، لیکن ماشاءاللہ بہت شارپ ہیں، ذہین ہیں اور حافظہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک نظر بد سے ان کو بچائے اور دعوت اسلامی کی بہت بڑی مبلغہ بنائے. تیسرا نام پتہ چلا حضرت ام کلثوم. چوتھا نام پتہ ہونے جا رہا ہے. آئیے بیٹا بیٹھیے. شاباش. اب کون آئے گا؟ یہاں سے آپ آئیے بیٹا. پرچم اپنا رکھ دیجئے یہاں پر. دیکھتے ہیں ہماری چھوٹی سی گڑیا کیا کرتی ہیں اور کون سی تختی پر نام لگاتی ہیں. ماشاءاللہ فوراً اٹھا لیا ہے، اسپیڈ میں جا رہی ہیں بورڈ کی طرف اور تلاش کر رہی ہیں چوتھا نام. دیکھتے ہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اور کتنی تاخیر لگتی ہے. پڑھنا اتنی بچیوں کا پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے پیارے بچوں. اتنے ناموں میں سے وہ نام تلاش کرنا بھی یقیناً کمال کی بات ہوا کرتی ہے. دیکھتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی گڑیا کو وہ نام ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. ماشاءاللہ بھائی انہوں نے لگا دیا ہے رنگ. ان کو دیجئے مائک ذرا. پوچھتے ہیں ان سے انہوں نے کس تختی پر نام لگایا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. تو چوتھا نام کیا پتہ چلا؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. تشریف رکھیں بیٹا. پیاری بچیوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ رنگ ایکٹیویٹی. آئیے شامل کرتے ہیں ماہ میلاد کے حوالے سے ایک پیارا سا کلام. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ. جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، پھول و گلما بھی خوشیاں بنانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ. چلیں اور کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آخری نبی. ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے ہور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے ہور ہو رہے ہیں سب فدا. چاند کی ادا چہرہ چاند سا، چاند کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. بولو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا،
نبی آ گئے نبی، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی ہے شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آخری نبی، بولو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا پروگرام بچیوں کی محفل۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا ہے، اور میسج یہ ہے پیاری بچیوں کہ اپنے گھروں کو سجانا ہے، جھنڈیاں لگانی ہے۔ جنہوں نے اب تک جھنڈے نہیں لگائے تو انہیں جھنڈے بھی لگانے ہیں، جنہوں نے لائٹیں نہیں لگائیں تو چراغاں بھی کرنا ہے، روشنی بھی کرنی ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھی پڑھنے ہیں، اور سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اچھائی کے کام کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، اور مدنی چینل پابندی سے دیکھنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی نعتیں سنیں، تلاوت کریں، تلاوت سنیں، اور مدنی چینل تو الحمدللہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، عبادتوں کی ترغیب دلاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد کے مہینے میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنے ہیں، بلکہ ساری نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور صرف مدنی چینل دیکھنا ہے۔ پیاری پیاری بچیوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، الحمدللہ۔ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا